بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید آئینی ترامیم والا جو خطرہ ہے وہ ٹل چکا ہے، لیکن یہ خطرہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. حکومت اسی تلاش میں تھی کہ کوئی دوبارہ کوئی ایسی ونڈو ملے، کوئی موقع ملے کہ دوبارہ سے حملہ کیا جا سکے آئین کے اوپر، غیر آئینی ترامیم والا حملہ. تو اس کی اب تیاری پھر سے لگ رہا ہے کہ کر لی گئی ہے. الیکشن کمیشن کود پڑا ہے اور مبینہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ہی سب سے زیادہ بینیفٹ ملنا ہے اگر وفاقی آئینی عدالت بنائی جاتی ہے. تو ایک وہ جو درخواست آئی تھی وکلاء کی طرف سے، سینئر ترین وکلاء کی طرف سے، تو وہ جو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ غیر حاضر ہو گئے. اب وہ درخواست جو ہے اس کا کیا بنے گا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر ایاز صادق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اس وقت، انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ فیصلہ کیا جائے، یہ جو نشستیں ملنی تھی تحریک انصاف کی 41 ممبران کی بنیاد پہ، کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور ظاہر ہے وہ تو لوٹ کا مال ہے تو وہ حکومت کو ملنی چاہیے. اب حکومت کو اگر وہ ملتی ہیں تو پھر کیا گیم ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر یہ آئینی ترامیم والا غیر آئینی حملہ کر دیا جاتا ہے تو کیا صورتحال بنے گی. قمر میکن میرے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. قمر میکن ان چیزوں کے بارے میں کافی جو ہے ان کو ان ڈیپتھ نالج ہے کہ کیا گیم ہو سکتی ہے یا ہونے جا رہی ہے، کیا واردات کی جائے گی، اور اس کے بعد قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ کیا ہوگا. اس ساری تفصیل قمر سے جانتے ہیں. اچھا قمر، یہ جو اب اس دن تو لگ رہا تھا ہم سب کو کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے حملہ ناکام بنا دیا. سارے تعریف کر رہے تھے کہ مولانا نے، اور نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مولانا اگر مان جاتے تو یہ جو اتوار گزرا ہے آج آئین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا. سپریم کورٹ اس وقت عضو معطل ہوتی. ججز چاہے کرسیاں لان میں لگا کے بیٹھتے جہاں مرضی بیٹھتے، ان کی اوقات صرف اتنی ہوتی کہ کوئی ڈسپیوٹ چھوٹے موٹے سنتے، یا کوئی قتل کا کوئی مقدمہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، آئینی معاملات جو ہیں وہ نہ سن سکتے. لیکن فی الحال ابھی تک وہ سپریم کورٹ آف پاکستان قائم و دائم ہے. لیکن وکلاء کا بہت بڑا کنونشن لاہور میں ہو رہا ہے. اس کے باوجود گزشتہ روز جو وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے ملاقات کی پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار جو ہے ایسوسی ایشن، اس کے وکلاء کے ساتھ. ان کا جو اعلامیہ آیا مجھے وہاں سے پڑھ کے لگا کہ اب شاید نئی واردات جو ڈالی جائے گی وہ ان وکلاء کو بھی اس میں آن بورڈ لے کے ساتھ میں لا کے، کیونکہ نمائندے ہیں نا جی، انہوں نے کہا جی ہمارے بغیر کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتا. اب یہ سارے مل کے کیا گیم کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. گیم پلان کی طرف آنے سے پہلے جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی وہ بھی تھوڑی سی کلیئر کر دوں، اور اس کے بعد جو کل والی میٹنگ تھی وزیر قانون کی موجودگی میں پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کی، وہ جو پورا اجلاس تھا، اجلاس اس کو کہہ سکتے کیونکہ سارے لوگ وہاں پر لیجنڈ روٹر میں موجود تھے. ان دونوں چیزوں کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل آپ کو دے دوں. ایک تو مولانا فضل الرحمان اگر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے بھی دیتے تو پھر بھی 3 اور 4 کی نسبت، یعنی 4 قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں، یہ ان لوگوں کی پھر مزید ضرورت بھی پڑنی تھی. تو اطلاعات یہ تھی کہ کچھ لوگ مینج کیے ہوئے ہیں اور پھر مولانا جب ووٹ دیں گے تو آئینی ترمیم ہو جائے گی. بہرحال اس کا کریڈٹ باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم نہیں ہو پائی ہے ان کی وجہ سے نہیں ہو پائی. اور اگر وہ ووٹ دینے کے لیے بلائنڈلی راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ دے دیتے ہیں، تو صرف اس میں آرٹیکل 8 کی جو بات ہو رہی ہے وہ نہیں، بلکہ اب تو بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 23 بھی اس میں شامل تھا. تو بہت سنگین قسم کی جو آئینی ترامیم ہے وہ ہونے جا رہی تھی. اور اس کے بعد اس کے بعد خاص طور پر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ناپید ہو جاتے پاکستان کے اندر سے، اور پھر آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس قدر اختیارات ہوتے کہ وہ جس کو سمجھتے کہ بھائی یہ نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے اس کو وہ اٹھاتے بند کر دیتے. نہ وہ بندہ اپیل کر سکتا ہے، نہ اس کا کیس ہو سکتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی اور معاملہ، اور وہ آرمی عدالتوں کے اندر اس کو ٹرائل بھی کر سکتے ہیں اور سزا سنانے کے بعد پھر اپیل بھی اس میں شامل نہیں تھی. تو بہت ساری خطرناک ترین، وسیم ملک نے بھی اس بارے میں خبر دی تھی. پوائنٹ ایڈ کر دوں، مجھے یاد آیا مسودہ جو سامنے آیا جس پہ ہم نے پوائنٹس لکھے وہ بھی بڑے خطرناک تھے. لیکن خبریں یہ آئیں کہ 2-3 مسودے ہیں مارکیٹ میں جو گھوم رہے ہیں یا ان کو جو دکھائے گئے ہیں، لیکن ایکچوئل مسودہ حکومت کو بھی نہیں پتا، اور وہ آخری ٹائم پہ شاید سامنے لایا جائے اور اس کو منظور کرا لیا. وزیر قانون خود کہہ چکے ہیں جی مجھے مسودہ اب مل گیا، مطلب ہفتے کی رات کو ان کو ملا، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو چیزیں آپ کرنے جا رہے ہیں کل تو ہم خود اس میں پھنسیں گے. اور اس میں مبینہ طور پر مارشل لاء کی بھی دھمکیاں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچائے گی کہ یہ ہو سکتا ہے. تو پھر ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا ہے جی پھر ٹھیک ہے لگا دیں. بہرحال یہ ذرائع کی باتیں ہیں، وقت آنے پر مزید بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور دوسری جو کل میں بھی اس اجلاس میں موجود تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہاں پر 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں. ایک تو
انہوں نے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ جی واقعی ہی آرمی عدالتوں کے حوالے سے شقیں موجود تھیں آئینی ترمیم کے اندر، اور اس کے بارے میں وزیر قانون صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو فوج نے یا آرمی کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کے عدالتی سسٹم کی وجہ سے اتنے دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ہو پاتی، تو اس لیے آرمی کی عدالتیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو بھائی اگر ضروری بھی ہیں، اگر آئینی عدالت بھی ضروری ہے، بھٹی صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو عدلیہ کی آزادی کے بیسک پوائنٹ کے خلاف کوئی عدلیہ میں ترامیم نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی آزادی متاثر ہو۔ ان ترامیم کے بعد واضح نظر آ رہا تھا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے حق میں آئین سازی اور قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ عوام کی فلاح، ملک کی فلاح، لوگوں کی فلاح ہونا کہ ایک خاص رجیم کے تحت آئے ہوئے سسٹم کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تیسرا ہوتی ہے بیڈ انٹینشن یا گڈ انٹینشن دیکھنی ہوتی ہے کہ بھی اس کے پیچھے بدنیتی شامل تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ اگر یہ پرسنل تو اب آئینی ترمیم یہ آ جاتی تو ظاہر ہے علامہ صاحب مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، میں ان کا بہت بڑا ناقد ہوں لیکن میں اس معاملے پر تعریف کرنے پر مجبور ہوں کہ انہوں نے باہر آ کر کہا کہ اگر ہم یہ کرتے تو پھر عوام ہمیں کبھی معاف نہ کرتی اگر یہ رقم۔ تو یہ آئینی ترمیم جو رکی ہیں ایک دفعہ، وہ خطرناک ترین جو آئینی ترمیم تھی وہ ایک سلسلہ ایک دفعہ رک گیا ہے۔ لیکن اچھا ایک منٹ، ایک دوسرا ضمنی پوائنٹ میرے ذہن میں آیا یار، جو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو آئین ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی تک، جو اس کو نہیں مانتے، عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ 2 صوبوں کے انتخاب کا معاملہ ہمیں یاد ہے، 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، حالانکہ اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، ججوں کی فیملی اغوا، لوگ اغوا، سب کچھ اغوا۔ ایک مثال ہے یار، آخر ان کو ایسا کیا پڑ گیا؟ ٹھیک ہے ان کی تو کام صرف اتنا رہ جائے گا نا کہ وہ ہائی کورٹ سے کوئی قتل کا کیس آ گیا، کوئی زمین کا آ گیا، دیوانی اور فوجداری کیسز، اور وہ اس سے جناب نوٹس نہیں لے سکتے کہ آئینی ترمیم غلط ہوئی ہیں۔ نہیں، آئینی معاملات ان کے پاس۔ مجھے ایک بات حالانکہ سر ایک بات بتائیں، اچھا میرا ایک سوال ہے، یہ جو آئینی عدالت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر فوجداری کیس، وہ کرمنل کیسز سارے وہ دیکھیں گے، سپریم کورٹ دیکھے گی اور آئینی معاملات آئینی عدالت دیکھے گی۔ فار ایگزامپل ایک قتل کا کیس ہے، ٹھیک ہے، ایک ملزم ہے، اس کی اپیل آ جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے معاملہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر وہ ملزم کہتا ہے کہ بھائی آرٹیکل 10 کے تحت میرا فری اور فیئر ٹرائل نہیں ہوا، مجھے حق نہیں ملا، قتل مقدمہ سائٹ پہ، ساری چیزیں سائٹ پہ، وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو کیس چلا ہے نا چھوٹی عدالتوں میں، وہ آرٹیکل 10 کے تحت مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، تو کیا یہ آئینی پھر وہ یہ ہے نا اسی شک کے اندر لکھا ہے نا، دیکھیں یہ بھی آئینی تشریح کا معاملہ ہے نا، پھر وہ سپریم کورٹ نہیں دیکھے گی، وہ کیا معاملہ سارا آئینی عدالت بھیج دے گی۔ مجوزہ مسودے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وفاقی آئینی عدالت کو لگے گا کہ کوئی معاملہ آئین سے متعلقہ ہے تو آئینی عدالت ہی دیکھے گی، کر لے گی، اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ بائنڈنگ ہوگا سپریم کورٹ سمیت ہر عدالت پہ، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے وفاقی عدالت پہ، یعنی سپریم کورٹ بیٹھ کے چھنکنا بجاتی رہے گی اور وفاقی آئینی عدالت جو مرضی کی لگائی گئی ہے وہ جو چاہے کرتی رہے گی، ایک طرح سے مطلب اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کہیں چیلنج نہیں کر سکتے آپ۔ 18ویں ترمیم چیلنج ہوئی، مطلب دیکھو افتخار چودھری نے وہ واپس بھیجا کہ اس کو ٹھیک کریں، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا کہ ہوگی امپلیمنٹ، اب کوئی نوٹس نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ اسی طرح فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ خود بتا چکی ہے، اس کے اپنے جو کہتے ہیں اختیارات میں موجود ہے کہ وہ دیکھے گی کہ یہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن اس کے تحت گیم یہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس بھی نہیں لے سکتی، ایک سرپرائز بھی آنا، سب خالی سڑک پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک سرپرائز بھی آنا باقی۔ آخر میں یہ چیز بھی آپ کے ناظرین کے لیے بتا دیں، مخصوص نشستوں کے اوپر ابھی تک تحریری تفصیلی فیصلہ بالکل نہیں آیا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ادھر دے دیں ادھر دے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ جو ساری پلاننگ میں نے آپ کو بتائی ہے نا اس وقت جو حکومت کی ہے، اس کو دبڑدوز جو کر سکتی ہے نا چیز، وہ تحریری تفصیلی فیصلہ ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ترامیم پاس ہو گئی تو پھر وہ فیصلہ، دیکھیں یہ پھر لڑائی ہوگی، وہ ایجیٹیشن والی بات، آخری بات بچتی ہے، اور اگر یہ منظور ہو جاتی ہیں، ہم منڈے کی صبح اٹھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے پاکستان بدل چکا ہے، یہاں کا آئین تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، مسخ ہو چکا ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، مجھے آپ کو کسی کو کوئی چاہے ملٹری کورٹ میں لے جائے اغوا کر لے تو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں ایس ایچ او کو طلب کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پر، جیسے بابر ستار نے ابھی سیکٹر کمانڈر اور سب کے نام لیے نا کہ جن کو شامل تفتیش کریں یا جو بھی کریں، پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی، بلکہ بابر ستار کو پتہ لگے اس ادھر سے اٹھا کے وہ جناب چیچو کی ملیاں پھینک دیا انہوں نے، محسن اختر کیانی کو جناب سندھ میں پھینک دیا ہے، اس سب سے زیادہ اہم ترین پھر ایک اور معاملہ ہوگا کہ بھائی
اس ملک کے اندر بادشاہت کا نظام قائم کر دیا جائے, ایک بادشاہ پارلیمنٹ سے اناؤنس کروا دیا جائے کہ بھائی یہ آج کے بعد ہمارے ملک کا بادشاہ ہے, بالکل بالکل, اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہوگا, یہ کسی کو مار دے, یہ کسی کو کاٹ دے, اس کی طبیعت کو جو لفظ ناساز گزرے, ناگوار گزرے, وہ غیر قانونی ہے, اس کو جو لفظ خوشی دو وہ قانونی ہے, وہ صحیح ہے, وہ حلال ہے, وہ جائز ہے, اور اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا گناہ ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک دور تھا صحافیوں کے اندر وہ تقسیم کیا کرتے تھے آرٹیکل 19 اور 19A کے کاپس, اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف انفارمیشن اور کیا کیا یار مطلب کام کیے ہیں. تو یہ آپ کے ناظرین کے لیے معاملات ہے سارے, کہ اب وہ لیگیسی جو ہے نا, وہ سو کالڈ لیگیسی